بحث جو ہے نا ضرورت اتنی سادہ نہیں رہی ہے، اب اس میں کافی پیچیدگیاں آ گئی ہیں کیونکہ گرہیں بڑھ گئی ہیں. ہاں جی. پہلے تو جب تک ہم ایک فرد کو ڈسکس کر رہے تھے تو فرد کی حد تک تو معاملہ ذرا تھوڑا سہل تھا، اگرچہ کہ وہ بھی اتنا سہل نہیں ہے. انسان کے اندر کئی محرکات ہوتے ہیں اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈٹرمنٹ کرنا کہ یہ ایکشن کس موٹیو کے تحت ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ خاندان کی بھی بات آ جائے گی، اس پورے جو اس کا سٹرکچر ہے جس کے اندر انسان بظاہر اس کے تحفظ کے لیے ہے لیکن وہ پرابلم بھی کریٹ کر رہا ہے، تو جب اس سطح پہ آپ آئیں گے تو معاملہ سمجھنا اور سلجھانا زیادہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے. سٹرکچر کے لفظ سے خیر وہ چیز بھی یاد آ رہی ہے نا کہ ایک آپ کی ذات ہے، انفرادیت ہے آپ کی، اور ایک آپ کے گرد جو ہے نا یہ ایک مکان سے بات شروع ہوئی، گھر، خاندان، برادری، اب ریاست تک پہنچ گئی ہے جی، کیونکہ اب تمدن اور آگے بڑھ گیا نا جی. یعنی یہ جب ہم خاندان کی بات کریں گے تو یہ تو بالکل ابتدائی آفرینش سے یہ چیز ہے، لیکن خاندان کا ادارہ آگے بڑھتا بڑھتا ارتقا کرتا کرتا ریاست کی سطح تک پہنچ چکا ہوا ہے. اب وہ خاندان کی ایک انتہا ریاست ہے، صحیح. اور اس کی جو چھت ہے وہ جو ہے نا حکومت ہے. تو یہ سارا بنے گا سٹرکچر، یعنی خاندان سے لے کے ریاست تک یہ کہلائے گا سٹرکچر. اور اس سٹرکچر کے مقابلے میں جس کا تزکیہ مقصود ہے وہ کہلائے گا ایک فرد. اور فرد کی آپ وہ اس کی اسپرٹ کہیں، کیونکہ اصل میں اب فرد میں بھی جائیں تو اس کا جو مادی وجود ہے، وہ جو ہم نے جو مختلف انسٹنکٹس گنے تھے اور جو اس کی نیڈز گنی تھیں، وہ تو ساری مادی ضرورتیں ہیں جی. تو وہ بھی سٹرکچر ہو جائے گا. تو اسپرٹ تو پتہ ہی نہیں کدھر کہیں نیچے چلی جائے گی، بہت ہی مدد ڈھونڈے سے ملے گی، سوئی کی یعنی برادے سے سوئی تلاش کرنے والی بات ہو جائے گی. اور اس وقت یعنی اس سوشیالوجی کے میدان میں یہ بحث ہے بھی، یعنی یہ جو انسان کی یہ جو اسپرٹ ہے اسے شاید وہ ایجنسی کہتے ہیں، اور یہ اس کے مقابلے میں یہ جو پوری بنتی ہے جو اس کی گرد بنی ہوئی ہے اس کو وہ سٹرکچر کہتے ہیں. قرآن مجید سے اسپرٹ کے لیے مجھے روح کا لفظ ملا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور علامہ اقبال نے اس کے لیے خودی کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سٹرکچر کے لیے خول کا لفظ ملا ہے، یعنی آخرت میں جب تمام انسان اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے تو وہاں پہ جو خطاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں لے آئے نا جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا، یعنی ابھی خول کوئی بھی نہیں تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو وہ سارے خول جو ہم نے تمہارے اوپر چڑھائے تھے، وہ سب تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑے، یعنی وہ دنیا میں رہ گئے. اچھا یہی بات المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو اب اس کو یعنی قرآن مجید اس پورے سٹرکچر کو خول کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس چیز کا تزکیہ مطلوب ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اس کا اس خول کے اندر رہتے ہوئے تزکیہ کرنا ہے، اور جس نے اس کو اس میں دھنسا دیا تو وہ برباد ہو گیا. اب یہاں آ کے ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ تزکیہ اس خول کے ساتھ کشمکش کے بغیر تین صورتیں ممکن ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دو ہیں، آپ کی خول کے ساتھ سازگاری ہو جائے، جو آپ کی اسپرٹ ہے وہی خول ہو، تو اب یہ تو مطلب اس میں کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمفرٹ میں آپ رہیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل اب مطمئن رہے گا، اس میں کوئی فرکشن نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی آپ کی ول کچھ اور ہے، آپ کی ایجنسی کچھ اور ہے، سٹرکچر کچھ اور ہے، تو جب یہ ہوگا تو اب ایک کشمکش جنم لے گی، آپ کی سوچ کے درمیان اور سٹرکچر کے درمیان کشمکش جنم لے گی. اب آگے دو صورتیں یہ بنیں گی کہ فرض کریں سٹرکچر مادی ہے اور آپ کی جو ہے نا وہ سوچ یا آپ کی جو ایجنسی ہے وہ اسپرچول ہے، تو اب یہ ایک صورت ہوئی. اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ جو ہے نا وہ سٹرکچر جو ہے نا وہ یعنی سازگاری کی صورت یہ ہوئی کہ پورا سٹرکچر بھی اسپرچول ہے، آپ بھی اسپرچول، آپ کی ایجنسی بھی اسپرچول ہے، تو اب یہ دونوں یہ سازگاری ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ یعنی سٹرکچر سے مراد آپ
یہ خاندان سے معاشرہ بھی لے رہے ہیں, ریاست بھی لے رہے ہیں, خاندان بھی لے رہے ہیں, اور ایون یہ وجود بھی, یہ سارا لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سارا مادی ہے اور آپ بھی مادہ پرست ہو چکے ہوئے ہیں, تب بھی امن رہے گا, چین رہے گا. ایجنسی کو جو ہے نا وہ دفنا دیا, یہ دساہا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ یعنی اسپرچول نقطہ نظر رکھتے ہیں, ایمانی نقطہ نظر رکھتے ہیں, اور جو سوسائٹی ہے یا جو اسٹرکچر ہے اس کا نقطہ نظر مادی ہے, تو اب ایک کشمکش ہوگی, فرکشن ہوگی.